بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی پاک باز خاتون طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کی تمام دائیوں نے ان کی والدہ جناب حضرت خدیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ درد ذہ کے دوران کیوں حضرت خدیجہ کے پاس کوئی نہ تھا؟ سیدات النساء العالمین حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 138 میں روایت ہے کہ جب ملک کے شام کا کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ مکہ واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا تو رسول اللہ نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول کی شادی کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت خدیجہ مکہ کی بہت بااثر خواتین میں شامل تھیں، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت خدیجہ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں تانے دینے لگی، خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی، امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزماں جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کے آئیں کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئیں۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر العقبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر، وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہو چکا تھا اور حضرت خدیجہ اکیلی ہیں، کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا۔ بہت پریشان ہوئی، ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی، پریشان نہ ہو، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں۔ سیدہ فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ نے رسول اللہ سے کیا تو نبی مکرم نے فرمایا، وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھیں۔ جب حضرت فاطمہ
کی ولادت ہوئی تو اللہ کے حکم سے 10 جنتی حوریں بی بی فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئی۔ ان حوروں نے سیدہ فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا، ایسا نور فرشتوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت سیدہ فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے، یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے رسول اللہ کی نسل بڑھائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آپ کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہی تھیں۔ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا، اے ام ایمن، تم جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا، رسول اللہ کو اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی، محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں جو تم مبارک دینے چل نکلی ہو؟ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ ام ایمن فرمانے لگی، سلیمہ، یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر تو نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہ ہوگا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ام ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ عرب کے مشرکین میں عام رواج تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ ہی زمین میں گڑھا کھود کر دفن کیا جاتا۔ عرب کے کچھ قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح کرنا شروع کر دیتے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ خیر، سلیمہ بھی ام ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی رسول اللہ کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ مسلمانوں کا یہ رسول اپنی بیٹی کی ولادت پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ جب یہ دونوں خواتین رسول اللہ کے گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، ان کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارکباد دینے آتا اس کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کرتے۔ سلیمہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، یا رسول اللہ، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔